تصور کے ساتھ اگر درود پاک پڑھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ اگر اتنا تصور ہی قائم ہو جائے کہ میرے آقا مجھے میرا درود سن رہے ہیں تو پھر دیکھو یہ آپ کے دل میں محبت رسول کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محبت رسول کہا جاتا ہے، یہ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دل میں بھی اللہ کے حبیب کی محبت، عشق رسالت آئے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنکھ بند کر لو اور ایسے درود پڑھو کہ جیسے تمہارے سامنے تمہارے آقا بیٹھے اور تم انہیں سنا رہے ہو، اور یہ تصور کرو کہ میں ایک درود پڑھوں گا، جب تک وہ درود قبول نہیں ہوگا دوسرا درود پڑھنے کی مجھے توفیق نہ ملے، اور جتنی مرتبہ تم پڑھتے جاؤ گے یقیناً رسول تمہارے درود کو سن رہے ہوں گے۔ یہ تمہاری محبت میں اضافہ کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب۔ اور میں درود کی فضیلتیں کیا بتاؤں، بلکہ اس کی فضیلت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام اگر وہ حلال ہوئے ہیں تو درود کی برکت سے حلال۔ میں نے بتایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، آپ پکڑنے جا رہے تھے، مولا نے فرمایا آدم رک جاؤ، جب تک مہر نہیں دو گے حوا تیرے لیے حلال نہیں ہے، مہر دو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا میں یہاں مہر کیا دوں؟ تب رب قدیر نے فرمایا تمہاری اولاد میں آخر زمانے میں میرے ایک محبوب نبی پیدا ہوں گے، اس نبی پر تم 10 مرتبہ درود پڑھو، حوا کا یہ تمہارے لیے مہر ہو جائے گا۔ ہمارا سب سے پہلا مہر درود پاک رکھا گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ درود کی برکت سے ہمارے ماں اور باپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ درود کا انکار کرنے والے اپنے وجود کا انکار کرتے ہیں، اپنے وجود کا انکار کہ تمہارے پیدا ہونے میں بھی درود پاک کا اثر ہے۔ یہ حدیث پاک تفسیر جلالین کے حاشیۃ الصاوی میں موجود ہے، یہ حوالے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب خاص طور پر ہم تمام لوگوں کے لیے ایک وظیفہ میں چھوڑ جاتا ہوں، ایک وظیفہ۔ کیا آپ سب میں سے کوئی ایسے مشتاق ہیں، کوئی ایسے طلبگار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم مدینے جائیں؟ ہر ایک مومن کے دل کی تڑپ ہوتی ہے، ایک طرف حاضری دربار رسالت کی، دوسری طرف دیدار رسول کی، یہ ہر مومن کی ہوتی ہے، ورنہ وہ پھر کمال کا مومن ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی آ جائے تو سب سے پہلے اس کی تڑپ شروع ہو جاتی ہے اپنے آقا سے لو لگانے کی۔ اب ان دونوں چیزوں کے لیے سلسلہ قادریہ کے معتبر و مستند بزرگان دین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ روزانہ تم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے تم چاہے دنیا کے سب سے غریب بھی کیوں نہ ہو لیکن ہوائیں اڑا کر تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ اس وظیفے کی برکت ہم نے دیکھا بھی ہے اور اس کا اثر محسوس بھی کیا ہے، جب جانے کے لیے کوئی اسباب بھی نہیں، کوئی سامان بھی نہیں، نہ ہماری حیثیت، لیکن ان درودوں کی برکت سے اللہ کے حبیب نے اپنی جالیوں کے قریب بلا بہت سارے لوگوں کو، اور جو چاہتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر ہو اسے بھی یہ چاہیے کہ روزانہ وہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ ہو تو 50 مرتبہ کم سے کم۔ یہ آپ کا اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس سے پتہ چلتی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی عرض کروں، دلائل الخیرات ایک کتاب کا نام، دلائل الخیرات شریف ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام اس کو اپنے وظیفے میں رکھتے تھے، روزانہ کا وظیفہ۔ الحمدللہ ہم بھی اس کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ دلائل الخیرات اس میں ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین جتنے لوگوں نے اپنے انداز میں درود پڑھا تھا الگ الگ طریقے سے، ان تمام درودوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی گئی جس کا نام دلائل الخیرات۔ اس کو لکھنے والے ہیں سید سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی، ایک پائے کے بزرگ ہیں۔
سیدنا سلیمان الجزولی، انہوں نے یہ درودوں کا مجموعہ تیار کیا ہے. جتنے بھی درود حدیثوں کی کتابوں میں تھے سب کو جمع کر دیا. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ ان کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا چیز بنی. ان سے پوچھا گیا آپ کو یہ چیز شوق کب سے آیا کہ سارے درودوں کو آپ جمع کر دیں. تب انہوں نے بیان کرنا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. سیدنا سلیمان جزولی فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے. سفر میں جا رہے تھے، وہ عالم باعمل ہیں. ایک راستے میں عصر کا وقت آ گیا اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت جا رہا ہے. آپ رک گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. سامنے کنواں تھا، وضو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی بھی ڈول، کوئی چیز نہیں تھی. آپ کھڑے رہے، دیکھتے رہے. وقت بالکل قریب آتا چلا گیا. آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں، نماز چھوٹنے کا غم. اتنے میں چھوٹی سی بچی، 9 سال کی بچی قریب کی جھوپڑی سے باہر آئی. کہا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بچی مجھے وضو کرنا ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں، اگر تو اپنے گھر سے کوئی چیز لا سکتی، رسی ڈول تو پہنچا دے. اس بچی نے کہا چھوٹی سی بات کے لیے آپ گھبرا رہے ہیں. کنویں کے قریب آئی اور پتہ نہیں کیا پڑھا اور کنویں میں تھوک دیا. کنویں کا پانی جوش مار کر کے اوپر ابلنے لگا. جو گہرائی میں تھا کنواں اس کا پانی پورا اوپر آیا. یہ بزرگان دین جتنے تھے حیرت ہوئی، تعجب ہوئی. تعجب کی بات، ان لوگوں نے وضو کیا اور سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے اس بچی کو روک لیا کہ بیٹی میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی قسم دیتا ہوں نماز ہونے تک رک جا. نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس کون سا وظیفہ ہے، کون سا عمل تو کرتی ہے، ہمیں بھی اس کی اجازت دے دے کہ ایک کنواں بھی پانی باہر نکال کر کے وضو کے لیے خادموں کو دے رہا ہے. کون سا وظیفہ ہے؟ وہ بچی کہنے لگی میرے پاس کون سا وظیفہ ہے، کوئی عمل نہیں ہے. پھر پوچھا کہ کیا تو نے پڑھا تھا؟ کہا میں ایک درود ہی تو پڑھا تھا، فقط میں ایک درود پڑھا تھا. کون سا درود پڑھا تھا؟ درود بھی. اس بچی نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تؤدی بها ان حقہ العظیم. بس چھوٹا سا درود ہے. یہ درود پڑھ کر کے عام درود اس وقت پڑھا جاتا تھا، میں نے تھوک دیا. حضرت سلیمان جزولی فرمانے لگے کہ ہم بھی تو درود پڑھتے ہیں، درود ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں یہ ترکیب نہیں سمجھ میں آئی. اس بچی نے، وہ ولیہ تھی اپنے وقت کی، 9 سال کی عمر میں. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نے ایک درس بھی دیا، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے. فرماتے ہیں وہ بچی فرماتی ہے کہ اے سلیمان جزولی پڑھتے تو آپ بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھنے کے لیے حلال کھائی ہوئی زبان ہونی چاہیے اور سچ بولنے والی زبان ہونی چاہیے. اگر 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں تو پھر تم درود کیا بسم اللہ بھی پڑھو گے تو پانی اوپر آ جائے گا. بچی نے کہا اگر تم نے اپنی زبان کو جھوٹ سے بچایا ہے اور حرام روزی سے بچایا ہے تو اس زبان میں ویسے ہی اثر آ جائے گا.